قادری شفا خانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے پارٹ 2 ہے نا، یعنی سبق نمبر دوسرا۔ اب دوسرے سبق میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک الفاظ سے ملا کر دوسرا الفاظ بنتا ہے، جیسے لام الف، شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف۔ بس اس کے اندر نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ حرکات ہے، نہ جزم ہے، نہ تشدید ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کچھ اتنا خاص وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اب یہاں سے ہمارا سبق نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ کون سا ہو رہا ہے؟ تیسرا ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ہمارا سبق نمبر تیسرا شروع ہو رہا ہے نا۔ اب دیکھو، اب یہاں توجہ دینا ہے۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت کی جمع کیا ہے؟ حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف کہاں ہوتا ہے؟ زبر کہاں ہوتا ہے حرف کے؟ زیر کہاں ہوتا ہے حرف کے؟ نیچے۔ پیش کہاں ہوتا ہے حرف کے؟ اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس کو کیا کہیں گے؟ متحرک، سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ متحرک۔ اب متحرک حرف کیسے ہوگا یہ بھی سمجھ لو۔ جیسے کہ یہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو، تب یہ کوئی حرف پر حرکت ہو، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لو یہ با حرف ہے، با کے اوپر کیا ہو گیا؟ حرکت آ گئی، تو یہ کون سا حرف کہلایا؟ متحرک۔ ہاں، متحرک حرف کہلایا۔ تو متحرک حرف کہلایا ہے نا۔ تو جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زبر کو کس طرح ادا کریں گے؟ منہ اور آواز کو کھول کر، اور زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، ہے نا۔ یعنی اس میں جھٹکا نہیں دینا ہے۔ جیسے حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، بو، بی، با، اس طرح جھٹکا نہیں دینا ہے اور نہ کھینچنا ہے۔ کیوں نہیں کھینچنا ہے؟ کیونکہ وہ حرکات ہے، اور حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے کیا کریں گے؟ معروف پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ معروف پڑھیں گے، ہے نا۔ یعنی جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو، سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس طرح سے کہ حرکات کو بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے، نرمی سے اپنے اسے معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے کیا پڑھنا ہے؟ حمزہ پڑھیں گے، ہے نا۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ تو اب جیسے یہ الف ہے، ٹھیک ہے، یہ الف ہے، الف پر حرکت آ گئی نا، ہے نا۔ تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ کیوں حمزہ پڑھیں گے؟ کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ جو ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، ہم آتے ہیں سبق نمبر 1 پر۔ یہ الف ہے، اس کو الف کہیں گے، اور یہ حمزہ ہے، ادھر حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ تو حمزہ کی آواز بھی آ کے نکلے گی، اور الف کی آواز بھی آ کے نکلے گی، سمجھ گئے؟ تو اب پتہ کیا چلا کہ الف پر حرکت ڈال دی جائے گی تب بھی اس کی آواز آ کے نکلے گی، اور حمزہ کے اوپر بھی اگر زبر ڈالا جائے گا، حرکت ڈالی جائے گی تو بھی آواز آ کے نکلے گی۔ تو اس کے لیے ان دونوں کا استعمال
یعنی الف کا استعمال بھی حمزہ میں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں خالی ہے تو اس کے لیے اس کو استعمال کے لیے حمزہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو پتہ کیا چلا کہ جس حرف پر کوئی اگر الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہاں مثال دیکھیے، یہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو را کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ را کے نیچے کیا ہے یہاں پر؟ زیر ہے، تو را کو کیا پڑھیں گے یہاں پر؟ باریک پڑھیں گے، ری پڑھیں گے۔ اور را کے اوپر یہاں پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو یہاں پر را کو کیا پڑھیں گے؟ رو پڑھیں گے، برابر، موٹا پڑھیں گے۔ تو را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ آ گیا سمجھ میں؟ یہ سبق نمبر 3 اپنا کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر پوری نشاندہی دی ہوئی ہے، جیسے کہ ہم نے پوچھا تھا پہلے سبق میں کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو اس میں بھی دیکھو حروف مستعلیہ کی جو ہے تو یہاں پر نشاندہی کی گئی ہے، جیسے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ سمجھ گئے؟ تو حروف مستعلیہ بھی آ گئے اس کے اندر، اور حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف بھی آ گئے، اور سیٹی والے حروف بھی آ گئے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہمارا سبق نمبر 3 کمپلیٹ ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ چوتھا سبق ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھا سبق بھی ہم اسی میں بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چوتھے سبق میں کیا ہے یہ سمجھ لو۔ اس سبق کو کیا پڑھنا ہے؟ رواں پڑھنا ہے، یعنی ہجے وغیرہ نہیں کرنا، ڈائریکٹ پڑھنا ہے۔ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ملتی جلتی آواز والے میں واضح فرق کریں، یعنی جو حروف ہیں یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، سمجھے؟ جیسے تا، طا، زا، ذال، ظا، ضاد، یہ سب ملتی جلتی آواز والے ہیں۔ سا، سین، صاد، کاف، قاف، ہا، حمزہ، ہا، ہے نا، عین۔ اب اسی طرح سے تو اب یہ جو ہے تو ملتی جلتی آواز والے ہیں، تو اب اسی طرح سے ملتی جلتی آواز والوں میں ہم کو واضح فرق کرنا ہے، یعنی تا کو تا پڑھنا ہے اور تو کا تو پڑھنا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ حرکات کی درست ادائیگی کا خیال کرنا ہے، یعنی تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، اسی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے اس میں کیا پڑھا تھا کہ یعنی حرکات کو نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، نارمل پڑھنا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، ان کو یاد کر لینا ہے نا، اس کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ تب یہ ملتی جلتی آواز والے ہو گئے۔ یہ سبق نمبر 4 بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کو حروف قریب الصوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ملتی جلتی آواز والے، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ سبق نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ کل تیسرا سبق نمبر 5 رہے گا، آپ لوگوں کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ویڈیو پسند آئے، بات پسند آئے تو ضرور لائک کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اسی طرح سے ہم لوگ معلوماتیں آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ بچے بھی رہتے ہیں جو پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، تو آپ لوگ بھی ہم سے جڑے رہیے۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور جو ہے تو ہماری انسٹاگرام پہ بھی آئی ڈی ہے قادری شفا خانہ کے نام سے، اس کو بھی آپ لوگ فالو کریں، اور وہاں سے بھی آپ لوگ ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔